بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اسی شعر کے ساتھ آج کا ہمارا 8واں لیکچر، آج ہم 8ویں لیکچر کی طرف جاتے ہیں، اور ثنائے لفظی پر ہم نے بات کی تھی کہ ثنائے لفظی علم بدیع کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، دو اقسام ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہمارے پاس ہے علم ثنائے لفظی ہے، اور ایک ہمارے پاس ثنائے معنوی ہے۔ ثنائے معنوی میں ہم جو ہے یہ شعری اصطلاح ہیں، شعر میں استعمال ہوتی ہیں تمام تر ثنائے جتنی بھی ہیں۔ تو ثنائے معنوی میں ہم معنی کے ذریعے سے شعر میں، کلام میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، جبکہ ثنائے لفظی میں ہم لفظوں کے ذریعے سے شعر یا کلام میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ اب ثنائے لفظی کا ہم نے پہلے ایک قسم پڑھی تھی، اور وہ ہم نے پڑھی تھی صنعت تکرار، چونکہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں اس کو پڑھا تھا۔ ابھی ہمارے پاس آج دوسری جو ہے وہ صنعت ہے ثنائے لفظی کی، صنعت تضمین ہے۔ اب تضمین کیا ہوتا ہے کہ بھئی کسی شاعر کا شعر کا ایک مصرع پہلا ہو یا دوسرا کوئی مصرع اپنے شعر کے ساتھ ضم کرنا، اس کے ساتھ لگانا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضمین کہتے ہیں۔ تضمین کی پہچان یہ ہے کہ جو مصرع آپ نے کسی دوسرے شاعر کا اٹھایا ہوا ہے، اس مصرعے کے دونوں طرف واوین انورٹڈ کامز لگے ہوں گے، تو آپ یہ پہچان جائیں گے کہ بھئی یہ مصرع جو ہے یہ کسی اور شاعر کا ہے، بلکہ اس شاعر کا اپنا نہیں ہے۔ اب یہ صرف ضروری نہیں کہ غزل میں ہی تضمین ہو، بعض اوقات نظمیں ہوتی ہیں، نظموں میں بھی تضمین ہوتی ہے۔ مطلب ایک شاعر نے 3 مصرعے کہے ہیں، تو چوتھے مصرعے میں اس نے ساتھ میں کسی اور شاعر کا مصرع ٹچ کر دیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس تضمین ہو گیا۔ اور کبھی جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ 5 مخمس نظم ہوتی ہے، 5 مصرعوں پر مشتمل ایک نظم ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، تو اس میں 5واں جو مصرع ہوتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں ہم، اس میں کچھ بیچ میں جو ہے وہ ضم کر لیتے ہیں، تو یا مسدس میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو تضمین کا اصل جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کسی اور شاعر کا مصرع اٹھا کر آپ اپنے شعر یا اپنے کسی بند کے ساتھ بیچ میں وہ ضم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعریف دیکھیں، تضمین لفظ ضمن سے بنا ہے۔ تضمین کے لغوی معنی شامل کرنا، جگہ دینا یا ملانے کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں کسی مشہور مضمون یا شعر کو اپنے شعر میں داخل کرنا یا چسپاں کرنا، شعر پر مصرع لگانا، یہ ہے۔ شاعر جب کسی دوسرے شاعر کے کلام، شعر یا کسی مصرعے سے متاثر ہوتا ہے تو اس پر کچھ اضافہ کر کے اپنا لیتا ہے۔ شعری تخلیق کا یہ عمل تضمین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے، بلکہ مقطع ہے، اس پر میں نے تضمین لگائی ہے کہ اتنا تو ستم دیکھو خدا را نہیں کرتے، اتنا تو ستم دیکھو خدا را نہیں کرتے، غالب کو برا کہتے ہو اچھا نہیں کرتے۔ تو پہلا مصرع میرا ہے اور دوسرا غالب کا اپنا مصرع ہے۔ اب مثال کے طور پر تضمین کی پہچان کسی دوسرے شاعر کا لیا ہوا مصرع واوین میں بند ہوگا، یعنی مصرعے کے شروع اور آخر میں واوین لگایا جائے گا۔ واوین کی آپ کو مثال آپ کو میں نے بتایا بھی ہے، یعنی یہ 2 انورٹڈ کامہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ لگائے جائیں گے، اس طرف سے یہ اور اس طرف سے سیدھا اور اس طرف سے الٹا واو کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، میں نے پہلے اصلی شعر جو مطلب پہلے شاعر کا ہے، دیکھو تضمین جو ہے نا ہمیشہ اپنے سے پہلے کہے ہوئے شعر پر لگایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی شعر میں نے پہلے کہا ہے اور تضمین میں کسی بعد میں ایک بندے نے شعر کہا ہے تو اس پہ کہوں گا، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ تضمین ایسے شعر پر لگایا جا سکتا ہے جو شعر پہلے آلریڈی کسی نے کہا ہوا ہو۔ اب یہ شیخ امام بخش ناسخ کا شعر ہے کہ شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، یعنی میر کی استادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ بے بے رہیں جو معتقد میر نہیں، آپ وہ بندے بے بے رہیں جو میر کو فالو نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کام کا شاعر نہیں ہے۔ کہتے ہیں میر استاد ہے تو ہمیں سب کو استاد ماننا چاہیے۔ جس طرح ہمارے ایک استاد شاعر ہیں سلطان سکون صاحب، غالباً ان کا شعر ہے کہ جو اچھے شعر کا ارمان رکھے، جو اچھے شعر کا ارمان رکھے، سرانے میر کا دیوان رکھے۔ تو میر کی عظمت کے حوالے سے تمام شعراء نے شعر کہے ہیں۔ تو غالب نے اس پر گرہ لگائی ہے۔ کیا لگائی ہے؟ گرہ لگائی ہے۔ گرہ
لگانا یا ان کو جو ہے وہ تضمین کرنا ایک ہی بات ہے. مطلب غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، کہتا ہے غالب کیا کہتا ہے؟ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، یعنی ناسخ کے بقول کیا؟ آپ بے بہرا ہے جو معتقد امیر نہیں. تو ہم نے اس پر مصرع گرا واویل لگے ہوئے ہیں، تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ مصرع جو ہے یہ غالب کا اپنا نہیں ہے بلکہ کسی اور شاعر کا ہے، اور وہ شاعر کون ہے؟ شیخ امام بخش ناسخ کا ہے. دوسرا شعر تھا کہ غالب کا شعر ہے، اور غالب کا اصلی شعر یہ ہے، مطلب غالب میں جو شعر لکھا ہوا ہے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. تو اس شعر کو اقبال نے تضمین کیا، علامہ محمد اقبال نے، اور شعر اس طرح ہے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، غالب کا قول سچ ہے تو پھر ذکر غیر کیا. غالب کا قول سچ ہے تو پھر ذکر غیر کا. یہ اقبال نے غالب کے مصرے پر جو ہے وہ گرہ لگائی ہے. اچھا، یہ شعر اصل حالت میں اقبال کا ہے. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. تو کسی مزاحیہ شاعر نے ان کو ایسے باندھا ہے کہ ادھر بچوں کا رونا ہے ادھر ہے ڈانٹ بیگم کی، ادھر بچوں کا رونا ہے ادھر ہے ڈانٹ بیگم کی، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اچھا، یہاں پر دیکھیں کہ یہ اصلی شعر ہے اقبال کا. کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. تو یہاں پر کسی اور شاعر نے کہا ہے کہ کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. تو ہم نے سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں شاعری کے حوالے سے تضمین کی مثالیں دیں. ایسے یہاں پر شعراء یا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی لفظ کے تبدیل کرنے سے شعر کی پورے معنی جو ہے وہ بدل دیتے ہیں. اب دیکھیں کسی شاعر کا شعر اس طرح ہے کہ اس کا شعر اس طرح ہے کہ کیا غلام محمد قاصر کا شعر ہے، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو ایک مزاحیہ شاعر نے اس کو تھوڑا سا تحریف کی ہے، تھوڑا سا اس میں چینجنگ کی ہے کہ کروں گا کیا جو کرپشن میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. یا کسی اور شاعر کا شعر ہے کہ محفل میں پھر اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں، شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ. تو میرے خیال میں یوسفی صاحب نے تھوڑی سی تعریف کی ہے، مشتاق احمد یوسفی صاحب نے. وہ کہتا ہے کہ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں، شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ. تو کچھ الفاظ کے تھوڑی سی ہیر پھیر سے شعر کے معنی بدل جاتے ہیں. یہاں تک کسی کوئی سوال؟ انشاءاللہ. جی، شعر میں کوئی جب کسی کا شعر لکھے تو اس میں اپنا میننگ تو نہیں ڈال سکتے، اپنا ورڈ کو ایز اٹ از لکھیں گے نا. اچھا، بچے کا سوال یہ ہے کہ جب کسی شاعر کا مصرع اٹھائیں گے تو اس میں آپ جو ہے کوئی اپنا کوئی لفظ اس مصرے میں تھوڑا سی چینجنگ وغیرہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو نہیں، مصرع جو آپ لیں گے تو ہو بہو انہی کا مصرع اٹھائیں گے، ہو بہو انہی کا مصرع اٹھائیں گے، اور اسی مصرے کو یہاں پر آپ نے ہو ایز اٹ از آپ نے لکھنا ہے، اس میں چینجنگ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلو انشاءاللہ اسی کے ساتھ اگر پہلا مصرع کسی اور کو اٹھا لیں دوسرا کسی اور کا اسی کریں کہ اچھا پہلا ایک اور سوال بچے نے کیا ہے کہ پہلا مصرع ہم کسی اور شاعر کا اٹھائیں اور دوسرا مصرع کسی اور شاعر کا اٹھائیں. تو یہ تضمین نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر آپ کی تخلیق تو نہ ہوئی نا. شاعر کا کام ہوتا ہے تخلیق کرنا، کسی چیز کو کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کسی اور کا مصرع اٹھایا، اس وقت آپ نے کوئی ایسا مصرع باندھا کہ اس کا معنی بدل گئے. لیکن آپ نے کسی اور کا مصرع اٹھایا اور یہاں سے کسی اور کا مصرع اٹھایا تو یہ پھر تضمین نہیں ہوگی، یہ پھر چوری آپ کہہ سکتے اس کو، سرقہ. اور اس کو اردو ادب میں اس کو سرقہ کہا جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ چلیں. سر جی، کسی شعر شعر کا ایک مصرے میں اپنی طرف سے کوئی لفظ مطلب ایڈ کرنا، یہ کیا ہوگا؟ تو یہ بچے نے سوال پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ کسی کے شعر میں اپنے سے کوئی لفظ ایڈ کرنا، یہ ادب میں اس کا جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھاتا، کیونکہ بھئی شعر کسی کا ہے تو ہو بہو اسے اسی طرح پڑھا یا سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اسی کے ساتھ آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.